ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ یہ اسکرین کے اوپر جو آپ ایپ دیکھ رہے ہیں، اس ایپ کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی ایک اے آئی ریلیٹڈ ایپ ہے، اور اس ایپ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح ہم سے باتیں کرتا ہے، اور آپ اس سے جو بھی سوال کریں گے یہ اس کا جواب دے گا۔ ہم نے خود اس چیٹ جی پی ٹی سے قرآن کریم کے چیلنج کے بارے میں سوال کیا، اس نے جو جواب دیا، اس جواب کو سن کر کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو خود بھی سنیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دے۔ سنیے اس نے کیا جواب دیا کہ قرآن کے اندر میں یہ چیلنج ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو آپ اس طریقے کی کوئی ایک صورت یا کوئی ایک آیت بنا کر کے دکھا دے۔ جی ہاں، قرآن میں یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے تو وہ ایک سورہ یا ایک آیت جیسی کچھ پیش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیلنج سورہ البقرہ آیت 23 میں ہے۔ اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک سورہ لے آؤ اس کی مثال کی۔ یہ چیلنج ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو اس کی حقانیات پر شک کرتے ہیں۔ تو یہ چیلنج کون سے پارے کے اندر میں ہے، کون سی آیت کے اندر میں ہے؟ یہ چیلنج سورہ البقرہ آیت 23 میں دیا گیا ہے۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے، اگر تمہیں شک ہے اس بات پر کہ ہم نے اس قرآن کو اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو ایک سورہ لے آؤ اس کی مثال کی۔ اس کی پوری تفصیل کیا ہے اس آیت کی؟ سورہ البقرہ آیت 23 میں قرآن ان لوگوں کو چیلنج کرتا ہے جو اس کی حقانیات پر شک کرتے ہیں۔ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے تو وہ ایک سورہ لے آئیں اس کے مثال کی۔ یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو کس قرآن کی حقانیات پر شک کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آج تک کسی نے اس چیلنج کو پورا کیا ہے؟ نہیں، اب تک کسی نے بھی اس چیلنج کو پورا نہیں کیا ہے۔ قرآن اپنے لغات، پیغام اور اس کی تحقیقات کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس چیلنج کا مقصد قرآن کی حقانیات کو ثابت کرنا ہے۔ اس زمانے کے اندر میں تو بہت سارے عربی داں تھے، عربی جاننے والے تھے، ادیب تھے، وہ بھی اس طریقے کی صورت یا آیت بنا نہیں سکے۔ جی ہاں، ایسے بہت سے لوگوں نے جو اس وقت کے مشہور عربی آداب اور ادبی لوگ تھے، انہوں نے بھی اس چیلنج کو نہیں پورا کیا۔ قرآن کی آیت اور اس کی تحقیقات کی اہمیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی کتاب، سورہ یا آیت اب تک نہیں آئی ہے۔ آج کے زمانے میں تو بہت ساری ٹیکنالوجی ہے، قسم قسم کے ایپ ہے، سافٹ ویئر ہے، تو کیا آج کے زمانے میں ممکن ہے اس طریقے کے چیلنج کو پورا کرنا؟ قرآن کا چیلنج آج بھی ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ ٹیکنالوجی اور آج کے ایڈوانسمنٹس کے باوجود قرآن کی لغات اور اس کی تحقیقات کی اہمیت اتنی اعلیٰ ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے انسانیت کی ساری ٹیکنالوجیز اور ایڈوانسمنٹس بھی کافی نہیں ہیں۔ اب تو اے آئی کا زمانہ ہے، تو اے آئی بھی اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اے آئی اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹس کے باوجود قرآن کی لغات اور اس کی تحقیقات کی اہمیت اتنی اعلیٰ ہے کہ اے آئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یقیناً قرآن کریم ایک ایسی مقدس اور بابرکت کتاب ہے، اس جیسی کتاب تو کیا کوئی ایک سورت اور ایک آیت بھی بنا نہیں سکتا، اور قیامت تک انشاءاللہ کوئی بنا بھی نہیں پائے گا۔